کہانی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک کار ڈرائیور دکھایا جاتا ہے جس کی گاڑی سے ایک ہرن ٹکرا گئی تھی۔ اس وقت اس ہرن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مر گئی ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہرن عجیب و غریب طریقے سے حرکت کر کے اٹھ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت بڑے فارم کا مینیجر ہوتا ہے۔ اس کا نام سیکو تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس کی طلاق ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا ٹھیک سے خیال بھی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بیٹی کا جنم دن ہوتا ہے۔ اپنے جنم دن پر اس کی بیٹی ضد کرتی ہے کہ وہ اسے اس کی ماں ملوانے اوزان لے کر جائے، اور وہ اپنی بیٹی کی بات پر راضی بھی ہو جاتا ہے، اور دونوں باپ بیٹی ایک ٹرین پکڑ کر اوزان کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اس ٹرین میں اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں ایک ورکنگ کلاس ہسبینڈ سنگوا، اس کی پریگننٹ بیوی سنجوانج، ان کے علاوہ ہائی اسکول کی باسکٹ بال ٹیم تھی۔ اور جیسے ہی ٹرین کا دروازہ کھلتا ہے، ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے جس کے پاؤں پر کسی کے کاٹنے کا نشان تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ایک زومبی میں بدل جاتی ہے، اور زومبی بنتے ہی وہ ایک لڑکی ٹرین کی ایک اٹینڈنٹ کو کاٹ لیتی ہے۔ اس کے کاٹتے ہی وہ اٹینڈنٹ بھی زومبی میں بدل جاتی ہے۔ بس ایسا ہوتے ہی یہ وائرس بہت تیزی سے ٹرین میں پھیلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس ٹرین کے کچھ لوگ اس ڈبے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں یہ وائرس پھیلا تھا، اور اب یہ جس ڈبے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ابھی یہ وائرس نہیں آیا تھا۔ ٹرین کی نیوز براڈ کاسٹ میں بتایا جاتا ہے یہ زومبی انفیکشن نہ صرف اس ٹرین میں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور جب یہ ٹرین دوسرے اسٹیشن پر جا کر رکتی ہے تو سارے مسافر شہر کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن باہر نکل کر وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی بہت سے زومبی انفیکشن بری طرح پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھنے کی ہلچل میں لوگ الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ٹرین کا کنڈکٹر اس ٹرین کو کی اوزان کی طرف لے جانے کا سوچتا ہے، کیونکہ اسے رپورٹ ملی تھی کہ چند بچے کچے شہروں میں اوزان بھی ایک شہر ہے جہاں ابھی تک یہ انفیکشن داخل نہیں ہو سکا۔ سیکو، سنگوا اور ینگ بک ٹرین میں راستے میں ڈھونڈتے ہوئے باقی پیسنجر سے بھی ملتے ہیں، اور یہ 6 کے 6 لوگ مل کر اگلے والے ڈبے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ایک کوشش میں انہیں بہت ساری زومبی سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے۔ اگلے والے ڈبے میں اور بھی بہت زیادہ سارے لوگ تھے جو وہاں پر محفوظ بیٹھے تھے، اور جب یہ 6 لوگ بڑی مشکل سے کسی طرح اس ڈبے تک پہنچ ہی پجاتے ہیں تو خود غرضی سے COO اندر آنے نہیں دیتا، اور اس کا ماننا تھا یہ 6 لوگ بھی اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی غرض سے وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور سب مسافر اس کی باتوں میں آ کر ان لوگوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اس لڑائی کے دوران سنگوا اور اینجل خود کو ان زومبیز کے آگے سیکریفائز کر دیتے ہیں، تاکہ اس دوران ان چاروں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ دروازہ کھول کر محفوظ ڈبے میں چلے جائیں۔ اندر جانے کے بعد COO ان چاروں لوگوں کو چیمبر میں آئسولیٹ کرتا ہے، تاکہ اگر یہ انفیکٹڈ ہوں، انفیکشن کا شکار ہو چکے ہوں، تو باقی لوگ اس انفیکشن سے بچ جائیں۔ دوسری طرف ان پیسنجرز میں ایک لڑکی جو کہ کافی اپسیٹ تھی، کیونکہ اس کی بہن اینجل اب ایک زومبی بن چکی تھی، اور تب وہ جان بوجھ کر اس دروازے کو کھول دیتی ہے جہاں پر زومبیز تھے، اور بس ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں تباہی مچ جاتی ہے۔ وہ سارے زومبیز اس ڈبے میں گھس جاتے ہیں اور بچے ہوئے کافی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور بچتے صرف وہی لوگ ہیں جنہیں چیمبر میں آئسولیٹ کیا گیا تھا، اور وہ تھے سیکو، سوان اور سیوانگ۔ ان کے علاوہ COO اور ایک ٹرین اٹینڈنٹ خود کو باتھ روم میں بند کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا راستہ بلاک ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس اسٹیشن کی پٹریاں بند تھیں، اور جیسے ہی وہ لوگ ٹرین اپنے اسٹاپ پہ رکتی ہے، بچے ہوئے پیسنجر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور اسی تلاش میں وہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ وہ COO ایک بار پھر سے خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنی جان ٹرین اٹینڈنٹ کو ان زومبیز کی طرف دھکا دے کر بچاتا ہے، جس سے اس اٹینڈنٹ کی بھی موت ہو جاتی ہے، اور وہ خود غرض یانسو بچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اسے ایک زومبی نے کاٹ لیا تھا۔ وہ خود بھی ایک زومبی بن چکا تھا، اور وہ بچے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ سیکو زومبی یانسو سے لڑتا ہے، لیکن اسے لڑائی میں یانسو اسے کاٹ لیتا ہے۔ سیکو یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ اب اس زومبی نے کاٹ لیا ہے تو عنقریب وہ بھی زومبی میں بدلنے والا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بیٹی اور سیون کو انجن والے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی سے اپنی زندگی کے آخری الفاظ کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے اپنی زومبی بن جانا تھا، تو جیسے ہی وہ زومبی بنتا ہے
وہ ٹرین سے کود جاتا ہے اور یہاں پر وہ کافی افسردہ ہو جاتا ہے، اور وہ مرتے ہوئے بھی ان مومنٹس کو یاد کرتا ہے جب اس کی یہ بیٹی بالکل چھوٹی سی تھی اور اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ اور اب ٹرین اوزان پہنچ جاتی ہے اور تب دو لوگ سوان اور سی اونگ وہاں پر اترتے ہیں، اور یہ دونوں ہی تھے جو اسی ٹرین میں بچ گئے تھے۔ وہ آگے کی طرف جاتے ہیں جس کی دوسری طرف کچھ سپاہی تھے، اور یہ سپاہی بارڈرز کو زومبیز سے بچا رہے تھے، اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں بھی زومبیز ہیں، اور بس وہ ان دونوں کو فائر کرنے ہی والے تھے کہ تبھی انہیں سوان کی گانے کی آواز آتی ہے، جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی زومبی نہیں بلکہ ریئل ہیومن سروائیول ہیں۔ سوان وہی گانا گا رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے باپ کے لیے گانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کو یاد کر کے یہ گانا گا رہی تھی۔ تو مووی کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔